Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, we once again welcome you in Silsila Mental Health Matters. Today we'll be talking about self-harm. Inshallah, you will be learning about what is self-harm, what are the causes, what are the treatments available, and how can we help somebody who is in this problem. Dear Islamic brothers, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक मरतबा फिर हम आपको मेंटल हेल्थ मैटर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ हार्म, यानी अपने आप ही को तकलीफ या अजियत देना। इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह हम आज सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये सिलसिला करने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी नीयत, हमारी मेन नीयत जिसे कह लें, द मेन इंटेंशन इज़ कि हम उम्मत की खैर खाही के लिए, जिसमें उम्मत को नफ़ा हासिल हो, उम्मत को फ़ायदा हो इस इंफॉर्मेशन से, और वो लोग जो कि अपने आप को बिला किसी वजह के या किसी वजूहात की बिना पर ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं, ख़ुद को सेल्फ हार्म में मुब्तला करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से इस चीज़ से रोका जा सकता है, या हम किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाकर आपको अवेयरनेस दे सकते हैं, आप कैसे उनके मददगार बन सकते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सी दीगर अच्छी अच्छी नियतों के साथ हम चलते हैं अपने डॉक्टर ज़ीरक अतारी के पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rizwan bhai, how are you? I'm good, alhamdulillahi rabbil alameen. I would like to just introduce once again our guest who is डॉक्टर ज़ीरक अतारी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमतौर पे ये तासुर पाया जाता है कि जो कोई इस्लामिक फ़िगर हो या कोई जिसने कोई सुन्नत रसूल सजा ली हो, कोई जो नमाज पढ़ने जाता हो, तो कोई मौलाना हो, तो उसकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक होती है। बड़ी अच्छी बात है, मस्जिद तक तो दौड़ हर 5 नमाजों में होनी चाहिए, मस्जिद जाना भी चाहिए, अल्लाह का घर है। और इसके अलावा एक तासुर पाया जाता है कि जो लोग रिलीजियस हवाले से नो हाव रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, दे डोंट हैव नो नॉलेज ऑफ दिस दुनिया, दे आर कट ऑफ फ्रॉम दिस दुनिया। नो, दैट्स नॉट द केस। मानी इस्लामिक ब्रदर्स, देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दावत इस्लामी की खूबसूरती देखें, कैसे कैसे प्रोफेशनल्स इस मदनी माहौल के साथ वाबस्ता है। उन्हीं की एक मिसाल हमारे डॉक्टर ज़ीरक अतारी हैं। ही इज़ अ साइकाइट्रिस्ट और ही इज़ अ डॉक्टर। तो इंशाअल्लाह पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने इनसे इस्तिफादा हासिल किया है। आज भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम इनसे गाइडलाइंस लेंगे कि व्हाट इज़ सेल्फ हार्म, और हम किस तरीके से उन लोगों को किसी न किसी हवाले से उनकी मदद कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब आप इरशाद फरमाइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ हार्म, यानी खुद को अजियत में मुब्तला करना, खुद को तकलीफ में मुब्तला करना, इसकी डेफिनेटली कुछ वजूहात भी होंगी, हम उस पर बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेड लाइट ऑन इट्स इंट्रोडक्शन, व्हाट इट इज एक्चुअली, व्हाट इज सेल्फ हार्म। First of all, before I actually go into the definition of self-harm, this is actually quite a common problem. You will be surprised to hear that in young people and adolescents, 1 in 10 individuals may be self-harming, if you're talking about the Western countries, the developed countries. And even that is a tip of the iceberg. Most of the self-harm that happens in the community and the person may be harming themselves is not reported, is not picked up by the research studies. Very well said. So basically at least every other family or a third family who have got children, they may be, obviously there is a child in their family who may be actually going through self-harm. So it's a very common problem, it is a very serious problem. People can actually end up losing their life because of the self-harm.
اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ سیلف ہارم جو ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت پیش کروں یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے. اور اگر اسٹیٹسٹکس کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر 10 بچے لیں یا مطلب نوجوان لیں تو ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جو سیلف ہارم کرتا ہوگا. اور اس میں بھی ضروری بات یہ ہے کہ یہ بھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے کہ جو ہے وہ ریسرچ میں کئی فارمز آف سیلف ہارمز ہیں وہ پک اپ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے, اسکن کاٹ رہا ہے, اور وہ کسی سے شیئر ہی نہیں کرتا, کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ شیئر نہیں کرتے, ڈسکس نہیں کرتے, اور سیلف ہارم ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوتا, ان کے قریبی دوستوں کو بھی بعض صورتوں میں نہیں پتا ہوتا, فیملی والوں کو بھی بعض صورتوں میں نہیں پتا ہوتا. تو اگر ہم یوں دیکھ لیں 2 یا 3 فیملیز کے اگر ان کو ملا کر جہاں پہ 10 بچے ہیں تو ایک رف ایسٹیمیٹ کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری 3rd یا 2nd یا 3rd فیملی میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ضرور ہوگا کہ جو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہا ہے, اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی, مطلب بندہ اپنی زندگی بھی جو ہے سیلف ہارم کے ذریعے اسے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. So what is actually self-harm? It is when a person intentionally tries to hurt himself and they want to hurt themselves. So there is an intention. It is not obviously unplanned or something that they don't want to do. They want to do it. They want to harm themselves, and then they basically may do all sort of things. Some of these may be apparent, some of these may not be apparent. For example, apparent things: cutting yourself with a blade, hitting yourself, punching yourself, hitting your head against the wall, taking a drug overdose. Obviously many other forms of harming yourself is that, for example, you may be jumping in front of the train, or jumping from the bridge, or jumping from a height, and you may be taking drug overdose, and the aim is that you actually want to harm yourself. Sometimes you actually want to end your life as well. So many people, those who commit suicide, so they may do it in all forms of different ways. Obviously it is difficult to mention every single thing on Madni channel. Families may be watching. It is possible that this silsila may actually cause some emotional upset within the viewers of Madni channel. So I would like to warn them that use parental guidance if there are children around and so forth. تو ہمارا یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ سیلف ہارم وہ ہے کہ جب بندہ جان بوجھ کر اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی نیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقصان دہ عمل کرتا ہے, چاہے وہ اپنے جسم کو بلیڈ کے ساتھ کاٹتا ہے, چاہے وہ جو ہے اپنے جسم کو مکے مارتا ہے, یا اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکراتا ہے, یا اسی طرح جمپ کرتا ہے, چاہے وہ بلڈنگ سے ہو, برج سے ہو, گاڑیوں کے سامنے ہو, ڈرگ اوور ڈوز لیتا ہے, یا جان بوجھ کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ کلیئرلی اس سلسلے کو تھوڑا مشکل فیل کریں, کچھ ہو سکتا ہے ایموشنز بھی ڈیفیکلٹ جو ہے وہ اس میں آئیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے ان کی فیملی میں سیلف ہارم کیا ہوگا, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بچے وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو پیرنٹل گائیڈنس کے حساب سے اس سلسلے کو دیکھا جائے. ٹھیک. So what I discussed so far is what are the apparent forms of self-harm. There are hidden forms of self-harm. Okay. For example, here you are doing something to harm yourself, but on the other side you may not be doing what you need to do to protect yourself. So for example, you would have seen these individuals who are very angry and aggressive, and they say, I don't care, I will do anything. Or they will try to pick a fight and say, I don't worry and whatever, you come and I'll face you and start a fight, pick up a fight. They know that obviously they are going to be hurt in a fight. So they are presenting themselves in that manner. That is considered as obviously a hidden form of self-harm as well. Other things, for example, you may not eat or drink sufficiently
by doing so to starve yourself and so forth. And you are actually harming yourself in that situation as well. Sometimes adolescents may be diagnosed with diabetes and they're taking insulin. Now, if they take insulin, they also need to eat properly, because if they don't eat and take insulin, it is possible that their blood sugars may get too low. So basically, they may harm themselves in that manner. One question may arise that, why am I actually discussing these things? I may be putting ideas in someone's mind to harm themselves. It was a notion previously in the field of psychiatry that if you actually discuss suicide with them, and it is possible that you may increase the risk of actually them committing suicide or harming themselves. However, the research shows that it is on the other side, because if you don't discuss, you won't pick up these things, and when you discuss, you will pick up, and there are more chances that you will actually help them. तो एक ये है कि मतलब बंदा ऐसे काम नहीं करता जो उसे करने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए. तो अब मिसाल के तौर पर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जज्बाती होते हैं, वो लोगों से लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं. भाई मैं किसी से नहीं डरता, मैं देखता हूँ कौन क्या कर लेगा, आ जाओ, जो है ना मैं तुम्हें दिखा दूंगा क्या हूँ मैं, ये वो. पता है उन्हें कि भाई अब लड़ाई करेंगे तो मार तो खानी पड़ेगी, भले आप भी मारें. तो ये भी एक सेल्फ हार्म की जो है वो है कैटेगरी. इसी तरह ये है कि मिसाल के तौर पर आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, गुस्से में आकर कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरी सेहत को नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में भी आप, ये भी एक सेल्फ हार्म की किस्म है. इसी तरह बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर जैसे बाज़ नौजवान होते हैं, उनको डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाती है मिसाल के तौर पर, जिसके लिए उनको इंसुलिन, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. इसी तरह कोई भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, आप उसकी मिसाल ले सकते हैं. तो अब इनको इंसुलिन लेनी पड़ती है अपने ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने के लिए. अब इंसुलिन लेते हैं लेकिन साथ में खाना भी खाना पड़ता है. तो अब वो क्या करेंगे, इंसुलिन लेंगे और खाना नहीं खाएंगे, तो अब उन्हें पता है कि हमारी ब्लड ग्लूकोज जो है वो काफ़ी लो हो जाएगा और हो सकता है हम कोमा में जाकर, तो ये भी एक सेल्फ हार्म है. अब यहाँ पे मदनी चैनल के नाज़रीन में ये सवाल जहन में आ सकता है कि भाई मैं क्यों ऐसे तरीके मेंशन कर रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि मुझे सुनकर कोई जो है वो ये सेल्फ हार्म कर ले, तो मैं क्यों ये चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ. असल में ये है कि कुछ अर्सा पहले साइकाट्री में था कि भाई अगर आप, ये एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि अगर आप डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि चांस बढ़ जाए उसका सेल्फ हार्म करने का. लेकिन रिसर्च ये प्रूव करती है कि आप अगर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप पिकअप करेंगे प्रॉब्लम्स और वो उनको हेल्प हो सकती है. और बेसिकली यही मेन मकसद भी था. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी डू वांट टू do this silsila, to raise an awareness, to make parents and other family members and carers and friends realize that this problem is a common problem, and those who you know around you, they may be experiencing this problem. There's no harm in discussing this. You can only make things easier and better by discussing this. कि आपके मतलब इस सिलसिले करने का मकसद भी मेन यही था कि हम इस हवाले से अवेयरनेस रेज करें. बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप जानते हैं जिनको, उनमें से कोई ना कोई ज़रूर जो है वो किसी न किसी तरह अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा होगा. आप इसको डिस्कस करेंगे, मेंशन करेंगे एक अच्छे तरीके से, तो चांसेस है कि आप इसको पिकअप करेंगे, और पिकअप होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हालात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे. डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया कि बसा औकात हम करने वाले काम नहीं करते तो फिर ना करने वाले कामों में पड़ सकते हैं, और ये अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरे में मदनी फूल मिला है. और मैं दावत भी देता चलूँ मदनी चैनल के नाजरीन को, एवरी सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया बड़े ही मुनफरिद तिब्बी हवालों से भी मदनी फूल देते हैं, और सवारी ज़िंदगी के हवालों से भी देते हैं, दुनियावी हवालों से भी देते हैं, दीनी हवालों से भी देते हैं, शरई मसाइल के हल भी देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव सिलसिला होता है मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा के नाम से, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बनफ़्स नफीस बहुत से सवालात जो उनसे पूछे जाते हैं उनके जवाबात इरशाद फरमाते हैं. उन्हीं के मदनी मुज़ाकरे में ये मदनी फूल मैंने सुना था कि करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे. तो आज मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी उसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं.
الحمدللہ کہ بندہ جب کرنے والے کاموں میں نہیں پڑے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان کاموں میں پڑ جائے گا کہ جو کہ نہیں کرنے والے, اور وہ اپنے آپ کو اذیت میں دے گا اور اپنے آپ کو ہارم کرے گا, جس کا اسلامی کے لیے بھی کسی قسم کا جواز موجود نہیں ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, پچھلے سلسلے ہم نے کیے جس میں جو ایشوز تھے لرننگ ڈس ایبلٹیز کے تھے, آٹزم کے تھے, اور اس میں جو ہم نے سیکھا تھا کہ بچے کا قصور نہیں ہے اگر وہ اپنی جو ہے نا وہ ٹوائلٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, ٹوائلٹ روٹین کو, تو اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. وی کین ناٹ بلیم دا چائلڈ یا بچے کو. لیکن یہاں پہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, یہ انٹینشنل ہوتا ہے, یہ اس میں ان کی اپنی جسے کہہ لیں کہ انٹینشن انوالو ہوتی ہے. تو جب انٹینشن انوالو ہوگی تو یہاں پہ ایڈریس کیا جائے گا, اس سے منع کیا جائے گا, اس غلط کام سے روکا جائے گا. اور یہی سلسلے کا ایک مقصد بھی ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس پھیلائیں اور شرعی حوالوں سے, دینی حوالے سے بھی ہم دعوت دیں, نیکی کی دعوت دیں کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس پرابلم کا شکار ہے تو اگر تو یہ کسی قسم کی النس ہے تو we'll try to present a few cures, ہم اس کا کچھ علاج آپ کو بتائیں. اور اگر آپ کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کا شکار ہیں تو ہم وہ آپ کی طرف توجہ دلائیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ انٹینشنل اور ان انٹینشنل میں کیا ڈفرنس ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ Basically, I think you touched upon a sensitive issue here as well. In the definition of self-harm is that you have an intention to harm yourself. It doesn't happen automatically, like, wetting your bed. You don't know and you wet your bed. Whereas here you intentionally harm yourself. Now, it is very easy to say that one could actually then end up blaming that individual. Now, again, the blaming the individual is not the solution. There are many, 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 many reasons behind this self-harm. Lots and lots of things have happened that have eventually forced this individual to do this act. Right. So again, I would say that we cannot blame themselves. We cannot blame the individual who is actually doing self-harm. We have to try to understand that what has happened in this individual's life that has actually made him do this. Right. So rather than telling him that you are to be blamed, we will actually look at the causes of this, inshallah, in this silsila as well, that why do they do it, and we'll try to address the causes. اب یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ بھئی یہ تو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, تو یہاں یہ ایک بہت بڑا رسک ہے کہ فیملی ممبرز یا فرینڈز جو ہے وہ اس انڈیویجول کو بلیم کریں گے کہ بھئی تم کیوں کرتے ہو, تم ذمہ دار ہو, یہ تو کرنا نہیں چاہیے, تو یہ کرنا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور آپ بلیم کریں گے, بلیمنگ ول ناٹ گیٹ یو, کہیں بھی آپ کو نہیں لے کے جائے گی, آپ اس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا اس طرح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس ایکشن کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہ کریں, ایڈریس نہ کریں. اصل میں یہ بندہ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آئی نیڈ ہیلپ, مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, لیکن وہ اب ایکسپریس اس کا طریقہ یہ ہے. تو اب وہ اس کو ہیلپ چاہیے, تو جو فیملی ممبرز ہیں, فرینڈز ہیں, دیگر جو اس کو جاننے والے ہیں, تو یہ تھوڑا سا اس کی طرف سمپتھیٹک, یعنی کہ مطلب ایک جذبہ ہمدردی کے تحت اس کے دوست, اس کے فیملی ممبرز یا دیگر اس کے جاننے والے اس کے ساتھ بیٹھیں گے, کہیں گے کہ دیکھو ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی تمہاری مینٹل سٹیٹ جو ہے نا وہ کافی وہ ہے کہ تم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہو, آؤ دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جب یہ اپروچ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ بلیم کی اپروچ کریں گے کہ بھئی یہ انٹینشنلی کر رہا ہے, یہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے, اس کا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اب آپ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے بچہ یا وہ جو نوجوان ہوتا ہے, اس کا کوئی خاص مخصوص جو ہے نا اس کا کوئی ذہنی اس کا تناؤ ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے یا کسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے, تو وہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ واٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ دیٹ ایڈلٹ از دیٹ finally he wants to achieve something? Basically, there are lots of factors, inshallah we will discuss them very soon in our silsila as well, and as a result of all those factors, problems, they actually get into this very internal state of unrest in their mind. They have a lot of distress, or what we call as psychological trauma, emotional distress, emotional pain, emotional trauma. As a result of lots of other things, it becomes so much
that it becomes unbearable. And that frustration has to come out somewhere. So this is a frustration in their mind. That frustration has to come out. Also, they don't feel in control. They feel that they cannot control their life. And someone else, if they feel someone else is actually controlling their life, someone else is actually creating these difficulties and problems, what we call as external locus of control, that things are not in their own hands, and they feel hopeless about the future. When there is a combination of this, that there is an emotional turmoil in your mind, you do not have control over your life, and you are hopeless about the future, and then this combination of these three things causes a huge amount of emotional trauma to your mind. You are frustrated. You want to actually get rid of that emotional trauma. And what happens is, one thing we call in psychology is called defense mechanism. I'll briefly explain. For example, we take the situation of home, an argument at home between two individuals. And the one who is feeling emotional stress and he cannot get it out on that individual, they will go and take their emotional distress out on something else. They may throw around the pots. They will shout at the children, or if there are pets in the home, they will actually try to do something to the pet or shout at the pet, and so on and so forth. So what you are doing is, by doing so, you are getting your frustration out, but at something else. Whereas in this individual, they want to take the frustration out, they want to reduce the emotional trauma, but by harming themselves in a physical manner. Why? Because it is easier for me to deal with the physical pain than the emotional pain. And this is the basic psychology, one of the reasons behind this, that why they actually do self-harm. And the state of mind, the question was about the state of mind. It is, they've got huge emotional trauma. तो अगर ज़हनी कैफियत के हवाले से देखा जाए, तो अब ये जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, जिस तरह के भी हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे. अब उन मसाइल और परेशानियों की वजह से जो है, इनके माइंड की, जहन की कैफियत जो है ना, इतनी अजियतनाक हो जाती है. और एक तो ये होता है, दूसरा फिर ये होता है कि इन्हें ये होता है कि यार हमारी ज़िंदगी तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, दूसरे बंदे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता. और फिर ये मुस्तकबिल के हवाले से होपलेस होते हैं. अब ये जो दो तीन चीज़ें मिलती हैं ना, तो जहन जो है ना एक बड़ी अजियत की हालत में आ जाता है. और मतलब दर्द और कर्ब जिसको बोलते हैं ना, मेंटल तौर पर, जहनी तौर पर. अब मैंने मिसाल दी थी कि वैसे अगर घर पे अगर किसी का झगड़ा होता है दो बंदों का आपस में, तो अब एक बंदा जो है वो नहीं मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर सकता दूसरे के सामने. अब वो क्या करेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज पे निकालेगा. इसे एक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं. बर्तन तोड़ दिए, या बर्तन फेंक दिए, या बच्चों को मार दिया, गाली निकाल दी, शाउट कर दिया, या पेट्स पालतू जानवर हैं उनको शाउट कर दिया, वगैरह वगैरह. तो उनकी फ्रस्ट्रेशन तो आउट हो जाएगी, लेकिन किसी और चीज पर होगी. यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेंटल टॉर्चर की कैफियत है, जहनी कर्ब है, यानी कि कैफियत इसकी, अब ये अपने ऊपर जो है वो फिजिकल हार्म करके तो उसको निकालेंगे, क्योंकि जो फिजिकल पेन है उसके साथ डील करना थोड़ा इजी है बनिस्बत ये जो जहनी अजियत है. तो यूं ये इसके हवाले से मेंटल कैफियत है, जहन की कैफियत, ये इनके जहन में होता है, जिसकी वजह से ये सेल्फ हार्म करते हैं. डॉक्टर साहब, अभी हम आते हैं कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो इस चीज का शिकार होते हैं, जो अपने आप को अजियत देते हैं, दे सेल्फ हार्म देमसेल्व्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? उनके अंदर वो कोई खास किस्म की क्वालिटीज होती हैं कि जो उनमें पाई जाती हैं? Basically, sometimes there are certain groups of people who are more vulnerable to self-harm. For example, it is more common amongst women. Okay. Those who are prisoners, okay, it is found more commonly in them. Okay. Those who are asylum seekers, they are obviously in a very difficult situation. Self-harm can be increased in those as well. Those people who have experienced in their childhood or in their life significant amount of physical abuse, emotional abuse, or sexual abuse. Right.
and they've not been able to process this, they've not been able to get over this. And when they, become sort of like 12 years, 13, 15, 18 years of age, then this emotional trauma is too much for them to bear. And as a result of this, they will then try to self-harm. اچھا یہ کچھ گروپس آف انڈیویجولز ہوتے ہیں کہ جیسے عورتوں میں یہ پایا جاتا ہے، اسی طرح جو قیدی حضرات ہوتے ہیں، کیونکہ مطلب ایک بہت بڑی لائف چینجنگ ایونٹ ان کے ہوتا ہے، جو مطلب یہ اسائلم سیکرز ہوتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ جس کو بولتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ کہ جن کو زندگی میں کسی نے جسمانی طور پر اذیت پہنچائی ہو، کسی نے ذہنی طور پر اذیت پہنچائی ہو، یا جنسی طور پر کسی کو یعنی کہ اذیت پہنچائی گئی ہو، یا اس کو کوئی مطلب ایسے مسائل ہوئے ہوں اور یہ بندہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر پایا، اور اب جو ہے وہ ایموشنل ٹراما، درد اور کرب کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اب سیلف ہارم کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر کے جو اس اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب ہم چلتے ہیں ان جو اس سے ریلیٹڈ کازز ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ what are those causes which lead to self harm؟ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو اصل میں ہمارا سلسلہ ہے مینٹل ہیلتھ میٹرز، تو بعض لوگ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جن کو نفسیاتی امراض ہوتے ہوں تو وہی صرف جو ہے وہ سیلف ہارم کرتے ہوں. ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا، نفسیاتی بیماری نہیں ہوتی، ان کے جذبات اشتعال کی کیفیت میں آ گئے، کچھ مسئلہ ایسا ہوا اور اس اشتعال کی کیفیت میں انہیں اور کچھ سمجھ نہ آئی اور یہی سمجھ آیا. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مینٹل النس ہوتی ہے تو اس میں رسک بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ڈپریشن ہے، ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں بالخصوص جب وہ مستقبل کے حوالے سے ہوپ لوز کریں اور اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں کسی حوالے سے، ایسے ڈپریشن کے مریضوں میں جو ہے وہ سیلف ہارم کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور پرابلم ہے بائی پولر ڈس آرڈر، جس میں بعض دفعہ جو ہے وہ بندہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اوور دا ٹاپ ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، اور بعض دفعہ بالکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں فنکشن نہیں کر پاتا. اس کو بائی پولر ڈس آرڈر بولتے ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی جب وہ کسی ایک کیفیت سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی جب وہ سمجھ انہیں آتی ہے کہ یار میں تو بیمار ہوں، تو ایسی حالت میں وہ بھی سوئسائڈ کی طرف، سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ سائیکوسس جس کو ہم بولتے ہیں، مثال کے طور پر سکیزوفرینیا اس کا نام دیا جاتا ہے، بعض لوگ اس طرح کی بیماری میں بھی سوئسائڈ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ کچھ مینٹل ہیلتھ کوزز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رسک انکریز ہو جائے. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ اصل میں مینٹل ہیلتھ کی وجہ کیا ہے، تو عموماً جیسے ہم نے وہ ٹاکسک انوائرمنٹ، ماحول کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کون سے انسان کی فیملی میں، اصل میں ماحول سے یہ نہ ہو کہ ٹریفک کا دھواں سمجھ لیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ ماحول سے مراد گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کی اپ برنگنگ کیسے ہوئی. اگر وہی فزیکل ابیوز ہوا، سیکشل ابیوز ہوا، ایموشنل ابیوز ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے سیلف ہارم کے حوالے سے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ خود اپنے حوالے سے کیسے فیل کر رہا ہے، اور اگر اپنے حوالے سے انسان کے ذہن میں یہ نیگیٹو ویو آ گیا کہ I'm worthless، میں اچھا نہیں ہوں، یا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھے، میں جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہوں، تو یہ اپنی ایک پرسپشن ایسی کہ میں فیلئر ہوں، یا زندگی میں واقعی فیلئر ہوئے ہیں، یا اس طرح سوچنا کہ یار میرا تو کوئی اور سنتا ہی نہیں ہے، ہر کسی نے مجھے آگے لگایا ہوا ہے، تو جو ہے نا یہ مطلب کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے، لوگ میری سنتے نہیں ہیں، میں کنٹرول میں نہیں ہوں، دوسروں نے میری زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ایسی سوچیں بھی یہ منفی سوچیں ہیں جو کہ بعض دفعہ اگر بار بار آپ سوچتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سے بھی آپ کو بہت زیادہ ذہنی اذیت ہو. تو یہ اب اپنے ہی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے نظروں میں آپ کامیاب ہوں کئی معنوں میں، لیکن اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر
آپ اپنے آپ کو فیلئر کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا, اگر میں اس وقت غلطی نہ کرتا تو یہ اس طرح نہیں ہونا تھا. یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہیں کہ جو سیلف ہارم کی طرف جو ہے انسان کو لے جاتی ہیں. اسی طرح بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں کہ لوگ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب اس طرح کے جو لوگ ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے حساب سے بھی سوچے کہ یار وہ میرے حساب سے منفی سوچ رہا ہوگا, ایسے ہی منفی سوچیں ذہن میں آنا شروع ہو گئی. آپ دوسروں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے, آپ کے دوست نہیں ہوں گے, آپ کے جو ہے نا وہ سوشل انٹریکشن نہیں ہوگا, آپ آئسولیٹڈ ہوں گے, الون فیل کر رہے ہوں گے. ایسی صورت میں بھی ظاہر ہے کہ مطلب رسک آف سیلف ہارم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیلف ہارم جو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, کیا یہ لوگوں کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں, یہ صرف یہ اپنے آپ تک ہی محدود ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں, یا اس کی بھی کوئی ڈینجرز ہے کہ وہ شخص اگر آپ کسی کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, یا آپ کسی کو پہچانتے ہیں کہ جو سیلف ہارم میں مبتلا ہے, کیا وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی اور فرد کو بھی معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ It all depends on their mental health or mental state, what condition of, what state of mind they are in. There are many incidents in the history that where people who would have had some form of mental disorder, like a personality disorder, where something went wrong. It didn't happen as they wanted to. Someone else may have been responsible for that decision, and now they want to take revenge. So they want to take revenge, they want to make them either feel bad or they want to harm them and others as well. Very recently there are many examples in the media about it as well. A child was expelled from the school and he wanted to take revenge, and basically he took a gun and shot dead 17 students of that school. And many other examples of this can be read in the media as well. So yes, there is a possibility کہ بعض دفعہ ذہن کی کیفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کسی کو کوئی اس طرح کا مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ جیسے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا کہ جہاں آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور کسی نے کوئی ڈیسیژن کیا, حالانکہ ان کا ڈیسیژن رائٹ ہوگا لیکن آپ کو اچھا نہیں لگا, اس کی وجہ سے آپ کو کسی طرح کا نقصان ہوا, بجائے اس کے کہ آپ اپنی اصلاح کرتے, آپ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے, آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے لہٰذا اب میں اس کا بدلہ لوں گا, ایسے بھی ماروں گا اور خود بھی مر جاؤں گا. تو اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اسے مارنے کا ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں لکھ دوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو مارا ہے کیونکہ اس نے یہ کام کیا, تاکہ وہ ایک ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے یا خود کو نقصان پہنچائیں گے. تو حال میں میڈیا میں جو ہے یہ رپورٹ آئی ہے کہ ایک بچہ تھا, اس کو اسکول سے نکالا گیا اور اس کو یہ اچھا نہ لگا, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ گن لے کر آیا تو 17 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس نے قتل کر دیا شوٹنگ کر کے. تو یہ پاسبل ہے, لیکن یہ اگر میں کہوں نا کہ کمپیئرڈ ٹو جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں, کمپیئر ٹو دیٹ دس از ریئر. موسٹ آف دا کیسز آر ویئر پیپل ہرٹ themselves rather than hurting others. But it is important that those who are involved, they ask them, and especially as medical professionals, healthcare professionals, when we do our risk assessment, we always take into account what is the risk to themselves from themselves, what is the risk to themselves from others, what is the risk to others from this individual. So we always ask these questions as well, and obviously we have to ask these questions in a very sensitive way and in a manner that they actually give us true answer. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ کس قسم کے
سچویشن میں لوگ ہو سکتے ہیں اور وہ سیلف ہارم بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑا ہائی رسک ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائیں. الحمدللہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر رہیں, اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں, بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کریں کسی فیلئر کے اوپر, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اوپر بلیم ڈالیں, بجائے اس کے کہ ہم بدلے والا معاملہ لے کر کینہ, بغض, حسد کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں سینوں کے اندر اور کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش میں لگے رہیں. کیوں نہ ہم معاف کرنے کا ذہن رکھیں. بسا اوقات جو ہے لوگ اسی سلسلے میں خود کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, سیلف ہارم کرتے ہیں. آج ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور سلسلے میں الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے کہ سیلف ہارم ہوتا کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور اس کی ایک جو ایکسٹریم لیول کی کنڈیشن ہے کہ انسان اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. خودکشی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج کل کی دنیا میں بہت سے ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بھی جو ہے وہ پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بیماری, اور لوگ اپنی جان کو گنوا رہے ہیں. حالانکہ بڑے ویل سیٹلڈ ممالک میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود بھی وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اتنا ہائی لیول کا سیلف ہارم کرتے ہیں کہ they lose their life. And this is, yes, happening in developed countries. And there are very, very alarming figures. There are very, very alarming statistics available when you look at suicide. May Allah bless and keep you safe. Keep you safe. May Allah bless and keep you safe.